اس طرح پامال کیا گیا کہ جس کی انسانی تاریخ میں مثالیں نہیں ملتی. کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی اقتدار کے نام پہ، کبھی زبان کے نام پہ، کبھی علاقے کے نام پہ، اور پھر کبھی اپنی سوچ کے حصول کے نام پہ لوگوں کو اور انسانیت کو پامال کیا گیا. کیا وجہ تھی کہ 2003 میں سوئس اور پھر ایک فاؤنڈیشن بنتا ہے سرجیو ویارا ڈی میلو فاؤنڈیشن، جو ایک برازیلین ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ 21 لوگ والنٹیئرز ہیومینیٹیرین کاز کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اور پھر 2003 میں قربان کرتے ہیں. 2004 میں UN اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کرتا ہے. آج سے صرف 16 سال پہلے. کیوں؟ جب ایک بچی ماں بنتی ہے، جب ایک لڑکا باپ بنتا ہے، اس کے دل میں اولاد کی درد اور اس کی جو اہمیت ہے وہ کچھ اور معنی رکھتی ہے. یہ احمد 21 سال کا بچہ ہے. اس کی سوچ اور اس کی اپروچ 70-80 سال سے بڑے لوگوں سے بھی زیادہ میچور کیوں ہو گئی؟ وائی؟ آج کا لڑکا، پاکستان کا بچہ موٹر سائیکل 14 اگست کیسے منا رہا ہے؟ سلنسر نکال کے، عجیب حرکتیں کر کے. what he wants to prove؟ اس کو، اس بچے کی اور احمد کے بیچ میں وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ اس نے آنکھ کھولی تو جیل میں کھولی. اس نے وہ تمام چیزیں جو ایکسپیرئنس کی، اس کا عام معاشروں میں، آزاد معاشروں میں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. مثال کے طور پہ، پہلی بات جو ماں پوچھتی ہے بچے سے، ناشتہ کیا کرو گے؟ منہ ہاتھ دھویا ہے، پیش کیا ہے، تیار ہوئے ہو، کپڑے بدلے ہیں، پھر اسکول جانا ہے، اسکول کے بعد جی کھانا کھایا ہے. بچہ اسکول جب جاتا ہے کو کچھ دیا جاتا ہے ماں باپ اس کو. کھانا کھانے کے بعد جی مسجد، قاری صاحب آئے ہیں، پھر جی سونا ہے، سونے کے بعد دوبارہ اٹھ کے تھوڑی 1 گھنٹہ کھیلنا ہے، کھیلنے کے بعد پھر جی ہوم ورک کرو. یہ جو روٹین لائف ہے. اور دوسری طرف وہ بچہ جس کو اپنی ماں کا نہیں پتا، باپ کا نہیں پتا، اپنی بنیاد کا نہیں پتا، جو اگلے کے اشاروں پہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اور اپنی بنیادی سہولیات سے اور تمام اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں سے محروم ہے، اور ایکسپریس بھی نہیں کر پا رہا، بتا نہیں سک رہا، بتاتا ہے تو ایک الگ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. اس کو گونگا بہرا بنا دیا گیا، معذور، مفلوج. اور اس سوچ اور اس سوچ میں جہاں پہ آزاد ہے اور جہاں پہ آزادی اور سوشل میڈیا پہ ہر فورم پہ اپنی سوچ کے مطابق وہ لکھ رہے ہیں. اور پھر یہ بچہ جب معاشروں میں جاتا ہے اور معاشروں کو، تو پشتو میں کہاوت ہے چکلے لیونی پری خاندی لیون ہے کلی پری خاندی. اس کی مثال یہ ہے کہ وہ احمد جب ہمیں دیکھتا ہے پاکستان میں گھومتا پھرتا ہے تو احمد کو شاید لگتا ہے کہ یہ سارے پاگل ہیں، اور شاید ہم سب کو لگتا ہو کہ یہ پاگل ہے. یہ وہ کیفیت کیوں آئی کہ دنیا نے اس کو ویلیو نہیں کیا، انسانوں کو احترام اور عزت نہیں دی. آج بھی مائٹ از رائٹ کا رول دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں کی پرائورٹی نمبر 1 ہے. سو اس پرائورٹی کا سب سے بڑی نفی آج کا یہ ایونٹ ہے. دیٹس وائی یو آر پارٹ. یہاں پہ سینیٹرز MNAs بیٹھتے ہیں. آج آپ کو اس لیے بلایا گیا سو یو بیکم اے پارٹ آف دس ایکٹیویٹی اینڈ میک دا اسٹیٹ ریئلائز وٹ یو آر گوئنگ تھرو. دیٹ از دا ڈفرنس. جب آپ کی آواز ہی نہ بند تالا منہ پہ لگا دیا جائے. فریڈم آف وائس، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ورشپ، ایکول اپرچونٹیز، آپ کو لیول پلئنگ فیلڈ ہی نہ ملے. What will happen? You will more or less will become a non-existent for the society.
So your existence can only be recognized when you realize کہ احمد کس ایگنی سے گزر رہا ہے. آزاد کشمیر کے پاکستانی کی اور انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر کے کشمیری کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسلام آباد میں بیٹھنے والے اور مرجر ڈسٹرکٹس فاٹا کے زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. گلگت بلتستان بارڈرنگ ایریا، بلوچستان بارڈرنگ ایریا، سندھ بارڈرنگ ایریا، ایسٹرن ویسٹرن، جس بارڈر پہ آپ چلے جاؤ، کراچی اور انٹیریئر سندھ کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. سو سملرلی یو این، چاہے وہ یو ایس میں اور چاہے وہ ہیومن رائٹس سوئٹزرلینڈ جنیوا میں، وہاں کی اور باقی دنیا کی زندگیاں اور لوگوں کی معاشرت اور ویلیوز اور نارمز ویری کرتے ہیں. سو آج سب سے پہلے اس ایونٹ میں آپ نے دیکھا ہم نے ان کو بلایا، دوز ہو میٹر دا موسٹ، دوز ہو انڈرسٹینڈ، دوز ہو ویلیو. سیئنگ از بلیونگ. حج ہر کوئی کہتا ہے جی حج میرے دادا نے بھی حج کیا، والد نے بھی کیا، والدہ نے بھی کیا، بٹ اس کو اس وقت تک پتہ نہیں ہے جب وہ عرفات اور وہاں پہ جب وہ جاتا ہے اور وہ جب خود کرتا ہے تو جب وہ وہاں سے واپس آتا ہے اس کی سوچ بدلتی ہے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے جب اسے کہتے ہیں کہ جی میٹرک یا او لیولز اے لیولز اس میں اتنے گریڈ لینا، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، ایک مت بنایا ہوا ہے. پھر جس طرح کمپٹیٹو ایگزام یا کسی پروفیشنل ڈگری کے اصول کے لیے آپ کو بتایا جاتا ہے، بٹ اے ٹائم کمز آپ کو وہ روٹین لائف لگتی ہے. بٹ یہ جو کاز ہے ہیومینٹی، یہ جو ہیومینٹی کا کاز ہے، وہ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں اپنی بنیادوں کے ذریعے یہ بتایا کہ میں دلوں میں رہتا ہوں. اب یہ جب میں دلوں میں رہتا ہوں تو پھر تو مذہب، مسلک، علاقہ، زبان، رنگ، نسل، قوم سب کچھ ختم ہو گیا. آج وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ 2.25 ارب سے لے کر 2.25 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، 57 اسلامک کنٹریز ہیں. آپ کی آواز، آپ کی اپروچ اور آپ کی ایگزسٹنس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اتنا سا اسرائیل ہے، کیوں ان کو دنیا سنتی ہے؟ آج کون سی ایسی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آج چلے جاؤ، اینیمل رائٹس کے حوالے سے کیمپین لانچ ہوئی ہے، پانی میں ڈوبتے ہوئے کتے کو بچایا جا رہا ہے اور اس کو باقاعدہ اس کے پیٹ کو پمپ کر کے کسی طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ سانس ملے. پھر اگر وہ نہیں ہوتا تو انسان اس کے منہ میں کوشش کرتا ہے کہ آکسیجن دے. یہ صرف کتوں تک بات نہیں رکتی، یو نیم اینی اینیمل. پھر میرا جو بچہ جو اسکول کالج اے لیولز کر رہا ہے، جو سینئر کیمبرج جو ایلیٹ اسکول سے پڑھ رہا ہے، اس کا جو ڈائریکٹ ایکسس ہے، وہ جب یہ چیزیں دیکھتا ہے تو انسپریشن ایڈمیریشن کہاں سے وہ لے گا؟ اور میں اور آپ، مجھے ہر لیول سے ولن کے طور پہ پیش کر دیا گیا. اینڈ دیر از ٹوٹل ڈسکنیکٹ، دیر از ٹوٹل ٹرسٹ ڈیفیسٹ. ایوانوں میں بیٹھنے والے کیا سوچتے ہوں گے؟ جی تو پتہ نہیں کشمیر کا سوچتے نہیں سوچتے، یہ ہمارا کیا سوچیں گے، یہ بیوروکریسی کیا سوچتی ہے، افواج پاکستان کیا سوچتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کیا سوچتی ہے، پاکستان کا جو ڈپلومیٹک جو ٹیم ہے فورن آفس کے اندر وہ کیا کرتی ہے، پھر پاکستانی ڈائسپورا یا کشمیری ڈائسپورا وہ کمیٹڈ ہے نہیں ہے کمیٹڈ. ان کنفیوژنز، ان مس انڈرسٹینڈنگز میں آج کا جوان اور آج کے لوگ کنفیوزڈ ہیں. احمد تو یہ نہیں سوچتا. احمد نے مجھے بتایا کہ میں جب اپنی والدہ سے ملا تو والدہ نے ایک بات احمد سے کی، وہ احمد نے آج نہیں بتائی، کہ بیٹا ایک ایک سیکنڈ
अगलों को लगता होगा यहां पे आजाब है मेरा, लेकिन मेरा एक एक सेकंड उन बड़ी बड़ी ताकतों को तोड़ रहे अंदर से कि ये पैसे से भी नहीं बिक रहे, ये झुक भी नहीं रहे, ये सरेंडर नहीं कर रहे, इनकी कीमत नहीं लग रही, दे आर नॉट परचेजेबल, ये इनको मारो, इनको कुछ भी कर दो, वो अपनी जगह खड़े हैं। आपने इस छोटे भाई लॉयर साहब की, जो जियोलॉजिस्ट की उम्र की आपने बात सुनी, कौन सी ऐसी वजह है कि आपको मारा जा रहा है, आपको आपकी इज्जत के साथ खेला जा रहा है? यानी एक बहन बेटी, एक बाप की, एक भाई की, एक खानदान की, एक कौम की, एक उम्मत की इज्जत है, हया है, वो उसके लोग जीते मरते हैं इस रिश्तों के लिए, इज्जतें पामाल हो रही हैं, दे आर स्टिल फाइटिंग इट आउट। यानी ये वो चीजें हैं जो आज हमें पहले अंडरस्टैंड करनी है। आज के बच्चों, 21 साल बच्चे की ज़हन में आ गया, लेकिन दोज हू मैटर द मोस्ट, जिन्होंने मेरा और आपका फ्यूचर डिसाइड करना है, पूरी दुनिया के मसाइल का हल ढूंढना है, वो आज भी उनके मफादात और उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। उनकी प्रायोरिटी क्या है? कारोबार, पैसा, इज्जत। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, नेवर कॉल our neighbor, never give that name which starts at I. I don't even want to name you, mention that name. Always use that name which is purely the agenda and manifesto and the future of RSS grounds, that is Hindustan. It is Hindustan. It is, and Hindustan ke andar bhi, it is only for those who are either Brahmins or the top notch of Hinduism. मिसाल के तौर पे हमें दुनिया में कहा जाता था, राइजिंग एक मुल्क का नाम लिया जाता था, शाइनिंग, इनक्रेडिबल। वो जब मैं इंडिया गया और मैंने अपनी आंखों से देखा तो वो मुनाफिकत की वो इंतहा है कि दिखाते कुछ और पीछे कुछ और होता है। आप में से न्यू दिल्ली जो गया हाथ उठा ले। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से टू एनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन, क्या वो स्लम्स आप देख सकते हैं एज अ टूरिस्ट? नहीं देख सकते, क्योंकि पैरेलल दोनों साइड पे दीवार है और हिंदुस्तान को किस तरह प्रमोट किया गया। यू वॉक इन ऑन द स्ट्रीट ऑफ मुंबई, कैलकाटा, आपको लग पता जाए कि इंसान किस तरह जिंदगी गुजारे। और ये कोविड क्लासिक एग्जांपल है कि एक वो मुल्क जो अपने कहता है कि सबसे बड़ी मैं जमहूरियत हूं और मैं जी पता नहीं वो मुल्क हूं जहां पे सबको आजादी है, तमाम हिंदुस्तानियों को छोड़ दिया गया कि अपने डिजायर्ड डेस्टिनेशन खुद पहुंचो। स्टेट पीछे चली गई, लाखों करोड़ों लोग स्ट्रैंडेड, हामला खवातीन, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे जवान। वर्ल्ड नेवर प्रोजेक्टेड, हाईलाइटेड और शोन दोज इमेजेस, क्योंकि उनके मफादात वहां पे हैं। तो आज का ह्यूमैनिटेरियन डे जो कोविड के हवाले से खासकर, क्योंकि आम लोगों को शायद उस वक्त तक पता ना चले जब 14 दिन क्वारंटाइन और साइकोलॉजिकल और सोशल मीडिया उठाओ और आपको पता चले इतने लोग मर गए हैं, फलाने मर गए हैं, ये इस तरह हो रहा है, उस तरह हो रहा है। और आपको, यानी व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू क्वारंटाइन, मैंने अपनी वाइफ, अपने बच्चों, किसी को नहीं कहा। मैंने मेरा जो सबसे क्लोज है, जो हु इज विद मी सिंस डे वन, मैंने उसके कान में कहा कि मुझे अपनी वालदा और वालिद के इस जगह पे मुझे आपने तदफीन करना है। अब वो कोविड जिसमें आपको खाना भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, आपकी ट्रीटमेंट भी हो जाए, दूसरी तरफ व्हेन यू आर टोटली एट द मर्सी ऑफ द डिवाइन पावर,
आपको कुछ नहीं मिल रहा। और उल्टा आपके लिए माहौल ऐसे बना दिया गया कि लोग बड़ी आसानी से कहते थे कि जी 5 अगस्त 2019 से ये सिलसिला चल रहा है। ये अब से नहीं चल रहा। हम अपना केस से ही प्लीड नहीं करते। इट्स हैपनिंग सिंस 174 ईयर्स। 174 साल से डोगरा को जब ये बेचा गया 1846 में, तब से आपके साथ ये और उनके साथ हो रहा है। सो आज एक तो सॉलिडारिटी, सलाम है अक्रॉस द ग्लोब, जो इंसानी नातों की खातिर, इंसानियत के नाते इंसानों की मुख्तलिफ लेवल पर किसी तरीके से दादरसी का या मुख्तलिफ ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज का हिस्सा बने और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। अब ये देखें, गौर से सुने, कोविड आया, हर स्टेट ने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। मेरे लोग, अब पूरी दुनिया में 7.25 करोड़ मुहाजिरीन है और 1 करोड़ 20 लाख स्टेटलेस हैं। उनका किसी ने नहीं सोचा, यूएन ने भी नहीं सोचा, यूएनएचसीआर ने भी नहीं सोचा। Pakistan became the first country. The Prime Minister of Pakistan wrote to the Secretary General as well as High Commissioner of UNHCR कि ये लोग हैं, कैंपों में हैं, सीरियन मुहाजिरीन है, अफगानी मुहाजिरीन है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रंगवेनियंस हैं, बांग्लादेश में, इनका कौन सोचेगा। फिर एक और चीज, उनको यह बताया गया कि ये ज्यादातर डेली वेजर्स हैं और फिर अपने मुल्क के अंदर 77% इनफॉर्मल इकोनॉमी, 23% फॉर्मल इकोनॉमी। फिर आपके मुल्क के अंदर 14 लाख रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज, उनको अकाउंट्स देना, मेन स्ट्रीम में लाना। सो व्हाट आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन इज कि एक ऐसा इनिशिएटिव एहसास के अंदर कि गरीबों को रीच आउट करना। एक तो हर मुसलमान और इस कौम और इस मिट्टी को अल्लाह ने ये खास, जब तक हम पर सख्ती ना आए हम नहीं जागते। जलजल आएगा तब जागेंगे, सैलाब आएगा तब जागेंगे, नागानी आफत आएगी तब जागेंगे, अदरवाइज सो जाते हम। इस पर्टिकुलर पीरियड में हर मोहल्ले में, हर घर में, हर मुखैयर फैमिली ने अगलों का ख्याल रखा है और स्टेट उसका हिस्सा बना। 1 करोड़ 69 लाख खानदानों को पैसे दिए गए। एंड फिर हिंदुस्तान को बताया, बिकॉज वी आर नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ हिंदुस्तान। ये ज़हन में रखें, 22 करोड़ मुसलमान हैं, लोअर जात और क्रिश्चियंस को और मुख्तलिफ माइनॉरिटीज और सिख्स को मिला के 70 करोड़ के करीब से लेकर 80 करोड़ हिंदुस्तान में वो लोग हैं जो मोदी, नाजीज के और फाशिस्ट के जुल्म और बर्बरियत के शिकार हैं। हमने वहां उनको ये बताना है कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम इंसानों के दुश्मन नहीं हैं। क्योंकि मुसलमान की शान क्या है कि अगली की बहनों की बेटियों के सरों पर चादर रखते थे, अगले के बुजुर्गों को, उनके मजहबी मकामात को वैल्यू करते थे, अगलों को इज्जत देते थे। अगर अगला बारबेरियन है तो मुसलमान कभी बारबेरियन नहीं हो सकता। क्यों कि मुसलमान, जब ये टेररिज्म का एक नई फेज दुनिया ने एक्सपीरियंस की कि मस्जिद में, मदरसे में, इमाम बारगाह में, खानकाह में कब्रों को शहीद किया जा रहा है, गले काटे जा रहे हैं। एवरी स्कूल ऑफ थॉट, दोज हु बिलीव इन अल्लाह एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो खातिमुन नबीन है, सब ने फतवे जारी किए कि मुसलमान ये कर ही नहीं सकता। और फिर दुनिया की वाहिद कौम ये कौम बनी जो, हम नेगेटिव एनर्जी तो बहुत देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी की बात नहीं करते। आज ह्यूमैनिटेरियन डे पे एक पाकिस्तान की एक अचीवमेंट है, अनप्रेसिडेंटेड इन ह्यूमन हिस्ट्री। इंटरनली डिस्प्लेस्ड स्वात में, कबायली इलाका जात में, सबका फाटा में लोग अपने बसे बसाए घर छोड़ के निकले, माल मवेशी डंगर भी छोड़ दिए, अपने माँ वालिदैन के बनाए हुए घर, वो तमाम चीजों के अलावा वो मां बाप की कब्रिस्तान में वो सब कुछ छोड़ के निकल आए। कुछ पता नहीं, कैंप्स में रहे, आईडीपीज डिक्लेयर हुए,
The state made the whole world realize کہ یہ ناسور جو ٹیررزم ہے یہ تمام انسانیت کے خلاف ہے. پاکستان کے لوگوں میں یہ ریزیلینس اور کمٹمنٹ ہے کہ انہوں نے امن دنیا کی اور انسانیت کے لیے امن کے لیے بھی اپنے گھر بار چھوڑے, سالہ سال چھوڑے. Nobody talks about it. ہندوستان کی ایک کوئی چیز انسانیت کے حوالے سے ہو, ایسے دنیا اس کو بائے کرتی ہے. آگے آتے ہیں. پرائم منسٹر نے کیا کہا مودی سے کہ احساس پروگرام کے تحت تمہارے ملک میں زیادہ غربت ہے, تو ایک بطور ہمسایہ مسلمان جنگ اور امن میں بدترین دشمن کی بھی انسانی تقاضوں کے حوالے سے اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. یہ آج یو تو آپ یو آر دا موورز اینڈ شیکر آف دس انٹائر یونیورس. آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک اس دنیا کی مین ڈرائیونگ فورس یوتھ رہی ہے. اور اگر میرا یوتھ ڈسٹریکٹڈ ہو, ڈس ایلوژنڈ ہو, اس کو اپنی بنیاد کا پتہ نہ ہو, آج وہ احمد کی جو ایک بات ہے وہ 50 پی ایچ ڈی اسکالرز سے بڑھ کر بات کیوں لگ رہی ہے ہم سب کو؟ ہی از اے وکٹم. ہی لیوڈ آل ہز لائف کہ میں کیوں محروم ہوں, میں آپ سے کیوں نہیں بات کر سکتا, میں کیوں نہیں مل سکتا, میں ایک نارمل زندگی کیوں نہیں گزار سکتا. اینڈ دین ہی ہیز دا کریج بائی سیئنگ دس کہ میں اپنی اس زندگی میں عام لوگوں سے زیادہ خوش ہوں, بیکاز میں کسی کے آگے سر نہیں جھکا رہا, میں جھکوں گا نہیں. جو مسلمان پہلے کہتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم دو کام کرتے ہیں, پہلے اللہ اکبر اذان کی, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر وہ بچہ جب تھوڑا سا سنبھلتا ہے تو وہ کلمہ سیکھتا ہے, لا الہ, لا میں کیا کہتا ہے, نہیں ہے کوئی معبود. دونوں جگہ پہ آپ کو انڈورس کرتے ہو ہر بچے کے ذہن میں. سو تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, انسانیت جو مہذب ہونی تھی اور مہذب رویوں کے بیس پہ انسانوں کی عزت ہونی تھی. میں کیتھولک اسکول سے پڑھا ہوں, میرے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی کیتھولک اسکول سے پڑھے میں, فادر ننس. ہم نے جو گرجے میں جانا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. آج بھی پاکستان کے اندر مشنری اسکولز کھلے عام فنکشن کر رہے ہیں, ہم تک نظر تو نہیں ہے. ایک شخص غلط ہو جائے پورے معاشرے کو غلط نہیں کہا جاتا. اینڈ پلیز آج آپ جو قربانیاں دے رہے ہیں بوتھ سائڈز آف دا بارڈر, جتنی بھی کشمیری ہے, آپ کو یہ میں ایماناً آپ سے کہہ رہا ہوں, نہ ہم ووٹ کے لیے, نہ آپ کی اچھی باتوں کے لیے, نہ کہ یہ خوش ہو جائیں. اٹ از دا کمٹمنٹ آف مائی پرائم منسٹر اینڈ دس گورنمنٹ ود اللہ that we will use all means to achieve our desired objective, and that objective is کہ UN کی جو کمٹمنٹ ہے وہ کشمیر کے حوالے سے وہ کمپلیٹ کی جائے. We will never back out from that. ہم کشمیر کمیٹی آج پروفیشنلز کو, ایکسپرٹس کو آن بورڈ لیے ہوئے ہیں. چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی کشمیر کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مقبوضہ اور آزاد کشمیر کے حالات میں زمین آسمان کا فرق